اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں، ہم لوگوں نے اس سال کے نئے سیشن میں ایک نئے ٹاپک پہ کلاسز کا آغاز کیا ہے، جس میں اسلام کے بنیادی عقائد کے حوالے سے، یعنی بیسک بلیف سسٹم آف اسلام۔ ان کلاسز یہ آلریڈی آف لائن کلاسز دہلی کی مختلف جگہوں پہ انعقاد کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اس کو اپنے ان جوانوں کے لیے جو یہاں پہ کلاسز میں شرکت نہیں کر سکتے یا آن لائن سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بریف طریقے سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد، تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک کلی طور پر ایک مجموعہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کیا، کہ خود اسلام کیا چیز ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں اسلام دین ہے، لیکن کس چیز کا مجموعہ ہے؟ اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ بلیفز، ہمارے عقائد کا، جس میں ہم اپنے فکر کو، عقیدے کو، آئیڈیالوجی کو اسلام کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں، کہ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ توحید، نبوت، عدل، امامت، قیامت، اور یہ کہ کتاب قرآن پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا، برزخ، اور ان تمام چیزوں پہ جو ہم اور آپ کے ایمان ہے، اسے کہتے ہیں عقائد۔ دوسری چیز رولز ہے، احکام۔ جو عقائد آپ نے بنایا ہے اس کے مطابق کچھ احکام خدا نے ہم اور آپ کو دیے ہیں۔ کلی طور پر اگر ہم کہا جائے کہ ہمارے پاس 5 احکام ہیں، یا کوئی چیز ہمارے پاس جو ہے وہ واجب ہے، یا حرام ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، ہم دن بھر جتنے بھی کام انجام دیتے ہیں وہ ان 5 حالت سے خارج نہیں ہے۔ اور ایک چیز ہے وہ اخلاق ہے، ہمارے بیہیور، ہمارے مورل ویلیوز، مورل ایجوکیشن۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے عقیدے کے مطابق احکام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ تو ان پورے مجموعے کو کہا جاتا ہے اسلام۔ جب ہم اور آپ سے پوچھا جائے تو اسلام ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اب جب ہم اسلام کے سلسلے میں پڑھتے ہیں تو سب سے جو بیسک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کلی طور پر مذہب کسے کہا جاتا ہے؟ واٹ از ریلیجن، یا دین کیا ہے؟ دیکھیں، دین کے بارے میں مختلف تعریفیں کی ہے۔ مثلا دین کو مذہب کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ریلیجن مینس اے پرٹیکولر سسٹم آف فیتھ اینڈ ورشپ، یعنی ایک خاص طریقے کے عقائد اور اعمال، اسے مذہب یا دین کہا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر مذہب کو دین کی جگہ یا دین کو مذہب کی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ خلاصہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز پر when we believe in something strongly we say it is my religion، جب ہم کسی چیز پر یقین اور محکم ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں یہ میرا دین ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے اور آپ کا کام اس عقیدے کے مطابق نہ ہو یا اس عقیدے کے خلاف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اس دین پر عمل نہیں کر رہے۔ اور اسلام بالخصوص قرآن اس کانسیپٹ کو، اس فکر کو کبھی قبول نہیں کرتا کہ آپ اور آپ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن اسلام کے مطابق، دین کے مطابق ہمارے اعمال نہ ہو، ہمارے افعال نہ ہو۔ قرآن اسے قبول نہیں کرتا۔ قرآن میں خداوند فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے خدا پر، ہم نے ایمان لایا ہے آخرت پر، در حقیقت یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یعنی اسلام 100% صرف زبانی لقلقائی، صرف نام کے، صرف بولنے سے زبان کے حد تک کوئی اپنے کو مسلمان کہتا ہے ایکسیپٹ نہیں کرتا، جب تک آپ کے اعمال، آپ کے رفتار، آپ کے چال چلن اس آئیڈیالوجی کے مطابق نہ ہو۔ تو اس سے کلی طور پر واضح یہ ہوا ہے کہ جو چیز پر آپ عقیدہ رکھتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کو دین کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیش آتا ہے، وہ یہ کہ بھئی دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ کیا اسلام دین ہے یا اسلام مذہب ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم اور آپ کہتے ہیں کہ پہلے مذہب کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، واضح ہونا پڑے گا۔ مذہب صرف خدا اور بندے کے درمیان کے رابطے کو، کچھ عبادات اور کچھ اعمال کو مذہب کہا جاتا ہے، لیکن دین خدا اور بندے کے درمیان رابطے کو بھی بیان کرتا ہے، خدا اور جامعہ کے درمیان رابطے کو ایجاد کرتا ہے، خدا اور انسانوں کے درمیان رابطے کو،
خلاصہ انسان کے اجتماعی، سیاسی اور مادی، معنوی تمام پہلوؤں پر جو گفتگو کرتا ہے، جس چیز میں کو بیان کرتا ہے، وہ دین ہے۔ تو دین کل ہے اور مذہب جز ہے، مذہب ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ لہٰذا دین اسلام کو اسلامک ٹرمینالوجی میں دین کہا جاتا ہے، لیکن دین ہے اس سے مراد وہ جس کو انگلش میں ریلیجن کے معنی کرتے ہیں۔ تو ریلیجن مینس صرف خدا اور بندے کے درمیانی رابطے کو بیان کرنا نہیں ہے، صرف عبادات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے زندگی گزارنے کا بہترین لائف سٹائل، طرز زندگی کو بیان کرنے کو کہتے ہیں دین۔ تو اسلام کیا کیا چیز ہمارا کو، جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین ہے، وہ مذہب نہیں ہے کہ صرف خدا اور بندے کے رابطے کو بیان کریں، بلکہ اس سے بڑھ کر اس مجموعے سے وسیع ہے۔ تو کیا ہے کہ اسلام آفر کرتا ہے، پیشکش کرتا ہے سب سے پہلے تو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام کہتا ہے کہ دیکھو ایک طرز زندگی کا کامل سسٹم ہم اور آپ کو دیتا ہے۔ ہم کہتا ہے کہ ہمارا انڈیویجول زندگی کیا ہو، ہمارا سوشل زندگی کیا ہو، ہماری زندگی کے مادی ضروریات کیا ہیں، ہمارے زندگی کی معنوی ضروریات کیا ہیں، ان سب کو بیان کرنا، ان سب کے بارے میں رائے رکھنا، یہ ہے اسلام ایک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک کوڈ آف بیہیور، یعنی آپ کی زندگی کا کامل کیا رفتار کرنا ہے، کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز پینی ہے، کون سا اعمال آپ انجام دے سکتے ہیں، کون سا اعمال آپ انجام نہیں دے سکتے، وہ تمام بیہیورس اور رفتار جو آپ کے ہو سکتے ہیں، اس کو اسلام کیا کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے، بیان کرتا ہے آپ کے لیے۔ اور تیسری چیز ہے کہ پرفیکٹ سسٹم آف سوشل انٹریکشن، یعنی ہمارے اور آپ کے اجتماعی جو تعاملات ہے، جو ہم اس جامعہ میں عام طور پر ایک دوسرے سے مل کر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جامعہ میں ہمارے ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اجتماع میں زندگی، چونکہ ہم انسان صرف انفرادی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر انسان ہیں تو ہمیں جامعہ میں اگر عدل ہو رہا ہے، جامعہ میں ظلم ہو رہا ہے، جامعہ میں اچھا ہو رہا ہے، جامعہ میں برا ہو رہا ہے، جامعہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے، جامعہ برائی کی طرف جا رہا ہے، ان سب پہ ہم اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اسلام کیا پیش کرتا ہے، فل کانسٹیٹیوشن آف گورنمنٹ، یعنی ہم اور آپ کو ایک گورنمنٹ کے ایک آئین پیش کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر تم ایک حکومت بنانا چاہتے ہو، حکومت کے آئین یہ ہو، اس طرح کے قانون ہو ہمارے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ پرفیکٹ سسٹم آف ایجوکیشن، یعنی ہم اور آپ کے تعلیمی جو نظام ہو، ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہو، وہ ایک پرفیکٹ سسٹم پیش کرتا ہے کہ کون کون سے تعلیم آپ حاصل کریں، کن تعلیم کے ذریعے آپ سوسائٹی کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک چیپٹر ہے جس کے ذریعے ہم اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات ہمارے اور آپ کے لیے مہم ہے۔ نیکسٹ سیشن میں ہم اور آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے جب دین ایسا ہے تو کیا دین ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ بھئی ہم کہتے ہیں دین کے بغیر، کیونکہ دین ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں پہ نظر رکھتا ہے، تو اس حساب سے کیا ہم دین کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ مختصر کلاس آپ کے لیے مفید رہے ہوں۔ نیکسٹ کلاس میں ہم آپ کے خدمت میں بیان کریں گے کہ اس ریلیجن نیسیسری، کیا دین ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔